بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اللہ رب العزت کے 3 ناموں کا عمل شیئر کروں گا، اور ان 3 ناموں کو پڑھنے کے آپ کو 3 فائدے ہوں گے۔ 3 اللہ تعالیٰ کے نام اور 3 بہت بڑے فائدے، اور ایسے فائدے ہوں گے جن کی ہر بندے کو، ہر بندی کو ضرورت ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان فوائد سے نوازے۔ لیکن اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو محترم دوستو، بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے آپ کے ساتھ فوائد شیئر کرتا چلوں۔ سب سے پہلا فائدہ، جو لوگ بیمار ہیں، جیسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، چھوٹی بیماری میں مبتلا ہے یا بڑی بیماری میں مبتلا ہیں، چھوٹی بیماری کا مطلب کہ جو زیر علاج بیماری ہے، جس بیماری کا علاج ہو سکتا ہے، اور بڑی بیماری کا مطلب یہ ہے کہ جو لا علاج بیماری ہے، جیسے کہ شوگر، کینسر، ہیپاٹائٹس، برین ٹیومر، یعنی کہ ایسی بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں ان تمام بیماریوں سے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ تو دوسرے فائدے کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا فائدہ، اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہو، جائز محبت کرتے ہو، اب جائز محبت تو اپنی بیوی سے کی جا سکتی ہے، کسی غیر محرم سے تو جائز محبت نہیں کی جا سکتی، اور ویسے بھی وہ محبت حرام ہے۔ ہاں، اگر آپ کہیں پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو، آپ کسی کو پسند کرتے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ آپ کا اس سے نکاح ہو جائے، وہ آپ کی ازدواجی زندگی میں آ جائے، یا وہ لڑکا آپ کی ازدواجی زندگی میں آ جائے، تو اس کے لیے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بیوی خاوند سے ناراض ہے تو خاوند اپنی بیوی کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے، اور اگر خاوند اپنی بیوی سے ناراض ہے تو بیوی اپنے خاوند کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتی ہے۔ اگر بات طلاق تک پہنچ چکی ہے تو تب بھی آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اگر یقین کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ کے آگے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اور وظیفے کے ساتھ ساتھ 5 وقت نماز کی پابندی بھی کریں گے، تو میں 100% گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو وظیفہ پڑھنے کا ضرور فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو معاشرے میں عزت عطا فرمائے گا، اور کون ہے جو چاہتا ہے کہ معاشرے میں اس کی عزت نہ ہو؟ ہر بندے کی یہی خواہش ہے کہ وہ جہاں بھی جائے اسے عزت کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی عزت عطا فرمائے گا کہ آپ دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے۔ اب آتے ہیں جی اس کے تیسرے فائدے کی طرف۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اس کا تیسرا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آج کل کے دور میں دیکھا جائے تو بچے اپنے والدین کے بہت زیادہ نافرمان ہو چکے ہیں، اپنے والدین کا کہنا نہیں مانتے، والدین کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، والدین اگر ایک بات کرتا ہے تو آگے سے 10 باتیں سناتے ہیں۔ تو ایسی بگڑی ہوئی اولاد کو قابو کرنے کے لیے، اس اولاد کو راہ راست پر لانے کے لیے، اس اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کو تیسرا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، فوائد میں نے آپ کو بتلا دیے۔ اب چلتے ہیں جی عمل کی طرف، وظیفے کی طرف، کہ وظیفے کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتلایا کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کا عمل ہے، جن میں سب سے پہلا نام ہے یا سلام، دوسرا نام ہے یا ودود، اور تیسرا نام ہے یا نافع۔ یہ اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں جن کا آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب وظیفے کو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، دن کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں، رات کو پڑھنا چاہو تو رات کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ پانی کا ایک گلاس آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ اگر آپ محبت کے لیے یہ عمل کرنے لگے ہو تب بھی پانی کا گلاس آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، کسی بیمار کے لیے یہ عمل کرنے لگے ہو تب بھی پانی کا ایک گلاس آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے یہ عمل کرنے لگے ہو تب بھی پانی کا گلاس آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے۔ پانی کا گلاس پاس رکھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک 1 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ پڑھے یا 5 مرتبہ پڑھے۔ اب جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ان 3 ناموں کو، یا سلام، یا ودود، یا نافع، ان 3 ناموں کو آپ نے صرف اور صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 ٹائمز آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان 3 مبارک ناموں کو پڑھنا ہے۔
لیکن یاد رہے کہ تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، یا سلام یا ودود یا نافع، یہ ایک ہو گیا، یا سلام یا ودود یا نافع یہ دو ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے بنا کسی سے گفتگو کیے آپ نے 41 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان تین ناموں کو پڑھنا ہے۔ اب جب آپ اللہ تعالیٰ کے ان تین ناموں کو 41 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ استغفار کی کسی بھی دعا کو پڑھ لینا ہے۔ استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں اور آپ کو استغفار کی دعا یقیناً آتی ہوگی، اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو پھر آپ اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے استغفار کی دعا کو پڑھنا ہے، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جو پانی کا گلاس آپ نے اپنے پاس رکھا ہوگا پانی کے اس گلاس پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ اب اگر تو آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ کسی بیمار کے لیے پڑھا ہے، کسی مریض کے لیے پڑھا ہے، یا آپ خود مریض ہیں، خود کسی بیماری میں مبتلا ہیں، تو وہ پانی آپ مریض کو پلا دیں۔ خود مریض ہیں تو خود پی لیں، اور کسی مریض کے لیے پڑھا ہے تو اسے پلا دیں۔ اور اگر آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ کسی سے ناراضگی ختم کرنے کے لیے پڑھا ہے تو اگر آپ اسے وہ پانی بآسانی پلا سکتے ہیں تو اسے وہ پانی پلا دیں، اور اگر آپ بآسانی اسے وہ پانی نہیں پلا سکتے تو پھر وہ پانی آپ خود پی لیں۔ بیوی نے اگر شوہر کے لیے یہ عمل کیا ہے تو بیوی شوہر کو وہ پانی پلا دے، اور اگر بات طلاق تک پہنچ چکی ہے، بیوی اپنے میکے ہے، تو پھر وہ پانی اپنے شوہر کا تصور کر کے خود پی لے، اور اگر شوہر نے اپنی بیوی کے لیے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھا ہے تو وہ اپنی بیوی کو پانی پلا دے، اور اگر نہیں پلا سکتا، ناراضگی زیادہ ہے، تو خود بیوی کا تصور کر کے پانی پی لے۔ اسی طرح جس بندے یا بندی کے لیے آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھا ہوگا، اگر آپ بآسانی اسے پانی پلا سکتے ہیں تو پلا دے، وگرنہ اس کا تصور کر کے خود وہ پانی پی لے۔ اور اگر آپ نے نافرمان بچوں کو فرما بردار بنانے کے لیے اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھا ہے تو پھر تھوڑا تھوڑا پانی آپ تمام بچوں کو پلا دیں۔ اور اگر آپ کے بچے ہاسٹل میں پڑھتے ہیں، وہ گھر نہیں آتے، یا 1 ویک کے بعد یا 1 منتھ کے بعد گھر آتے ہیں، تو پھر آپ نے اپنے بچوں کا تصور کرنا ہے اور اس پانی کو خود پی لینا ہے۔ اب اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 11 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اس عمل کے پڑھنے کا ضرور فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت یہ مبارک عمل یہ مبارک وظیفہ میرے ان دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس عمل کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔